اصل میں انہوں نے کہا کہ جی اس مہینے میں بلائیاں اترتی ہیں، جو لولے لنگڑے جن ہوتے ہیں نا وہ زمین پر آتے ہیں ان کو بچانے کے لیے، لا حول ولا قوت الا باللہ، عادی کر دیتے ہیں یار ہم بھی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا دوسری بات کہ اس مہینے میں کیا ہوتی ہے، منحوس ہے، نعوذ باللہ۔ یہ مہینہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زمانے کو برا بلا نہ کہو کیونکہ زمانہ میں نے بنایا ہے۔ کوئی مہینہ منحوس ہے اس لیے کہتے ہیں سفر المظفر بابرکت مہینہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت شروع کی تھی نا تو 27 سفر کو شروع کی تھی ہجرت۔ اگر نعوذ باللہ مہینہ منحوس ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا اتنا مبارک سفر اس میں کرتے۔ ایک بات، ہمارے اس مہینے میں شادی نہیں کی جاتی، یہ تو شیعیت کا اثر ہے نا، ان کے ہاں 40ویں تک کوئی کام نہیں، ہم بھی ان سے کیا ہو گئے متاثر۔ شادی بھائی ہر وقت کی جا سکتی ہے، شادی رمضان میں بھی کی جا سکتی ہے، کوئی ممانعت۔ اچھا یہ محرم کے بعد نا اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم کا مہینہ۔ دوسرا مہینہ کون سا ہوتا ہے؟ بولے کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ سفر کا مہینہ ہوتا ہے، صاد فارا سفر، ٹھیک ہے جی۔ اچھا تو سفر میں نا ہمارے بر صغیر میں، ہم بر صغیر والوں کو بھی شہنشاہ مزاج ہے نا، ٹھیک ہے نا، ہم بر صغیر والوں کا شہنشاہ مزاج ہے، ٹھیک ہے جی۔ چھوڑنے پر آئے تو اللہ کو چھوڑ دیتے اور پوجنے پر آئے تو کسی درخت کے ساتھ 2 لیرے باندھ کر پوجنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ پر یقین کر، ہم اتنے شہنشاہ مزاج لوگ ہیں، 2 ساوی لیرے باندھ دی اور سارے کام ہی بوٹا ہی کرے گا، اس بوٹے کو کاٹا تو رات کو کھاٹا پٹھی ہو جائے گی، رات ہی منجی پرتی ویسے، ٹھیک نہیں، اس بوٹے کو کاٹا نا، فلاں بزرگوں کی قبر کے اوپر پیپر لگا ہوا ہے، پلائی لگی ہوئی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ ابھی تو نہیں ہوا نا، ابھی تو بہت، جب ہم چھوٹے تھے نا، ابھی میری عمر بھی 50 سال ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نہیں، تو پیپر لگا ہوا ہوتا تھا، ہو اس پیپلے کی کپ ہے نا، رات کھٹ موندی ہوئی گیا ایسی وے، سبحان اللہ۔ یعنی جب اللہ کو چھوڑنے پر آئے پھر ظاہر ہے اللہ کی پکڑ ہوتی ہے، پھر پیپل بھی کیا ہوتے تھے، ڈاڈے لگتے تھے، پھر پھلائیاں بھی ڈاڈیاں لگتی تھی، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا یہ توہمات کا اثر ہے۔ اب سفر کا مہینہ آتا ہے نا، بر صغیر میں 2-3 باتیں مشہور ہیں۔ پہلی بات کیا مشہور ہے؟ اس مہینے میں بلائیاں اترتی ہیں۔ اس مہینے میں لوگوں نے باقاعدہ مسئلہ پوچھا ہے جی کہ سفر کے مہینے میں جب باہر بندہ جائے نا تو جب بھی چلے ساتھ بسم اللہ بسم اللہ کہتا رہے۔ آپ اللہ پر کی یقین کریں، لوگوں نے آ کر مسئلہ پوچھا بھائی بسم اللہ کیوں؟ بسم اللہ چلے اچھی بات ہے کہ لیکن اس خاص مہینے میں کیونکہ اصل میں انہوں نے کہا کہ جی اس مہینے میں بلائیاں اترتی ہیں، جو لولے لنگڑے جن ہوتے ہیں نا وہ زمین پر آتے ہیں ان کو بچانے کے لیے، لا حول ولا قوت الا باللہ، عادی کر دیتے ہیں یار ہم بھی، ٹھیک ہے نا۔ اگر جنوں پر کبھی کبھی کرانے پر آئیں تو جن کہتے ہیں ساری غیب کی خبریں دیتے ہیں، جن ادھر سے ماج سے اٹھاتے ہیں اس کے گھر میں رکھ دیتے ہیں، اس کے گھر میں اٹھاتے ہیں، ایسے ہی کہتے ہیں نا۔ اور اگر جنوں کو مارنے پر آئے تو کہتے ہیں لولے لنگڑے جن ہوتے ہیں، ایسا نہ پیر اوپر نہ آگا چھے نا۔ پہلی بات، کوئی ایسی بات شرن ثابت ہے؟ جن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ انہیں سنبھالتے ہیں، اللہ انہیں قوت اور طاقت دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا دوسری بات کہ اس مہینے میں کیا ہوتی ہے، منحوس ہے، نعوذ باللہ۔ یہ مہینہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زمانے کو برا بلا نہ کہو کیونکہ زمانہ میں نے بنایا ہے۔ کوئی مہینہ منحوس ہے اس لیے کہتے ہیں سفر المظفر بابرکت مہینہ۔ بہت ساری باتوں میں اگرچہ اختلاف ہے، ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت شروع کی تھی نا تو 27 سفر کو شروع کی تھی ہجرت۔ اگر نعوذ باللہ مہینہ منحوس ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا اتنا مبارک سفر اس میں کرتے۔ ایک بات، ہمارے اس مہینے میں شادی نہیں کی جاتی، یہ تو شیعیت کا اثر ہے نا، ان کے ہاں 40ویں تک کوئی کام نہیں، ہم بھی ان سے کیا ہو گئے متاثر۔ شادی بھائی ہر وقت کی جا سکتی ہے، شادی رمضان میں بھی کی جا سکتی ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ شادی میراثی پڑھنے کا نام، شادی نکاح کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ اور نکاح کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ایجاب قبول صحیح الفاظ کے ساتھ 2 گواہوں کے سامنے، بس شادی ہوگی، مع السلامہ۔ اتنی ساری بات ہے، ٹوٹل 10 منٹ میں شادی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے یہاں جب تک شادی کو 6 کلومیٹر لمبا نہ کیا جائے شادیاں تھوڑی ہی ہوتی ہیں، ہاں جی، پھر شادی ہی نہیں ہوتی، پھنسے رہتے ہیں بیچارے، ٹھیک ہے نا، قرضے لے لے کے لاکھ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا کہ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر ایک اور کام کرتے ہیں کہ 2 باتیں اور، یہ سفر کے مہینہ میں
جو سفر کا آخری بدھ ہوتا ہے نا، یہ جو ہمارے پٹھان ہے نا KPK والے، اس میں چوری کھلاتے ہیں لوگوں کو. کیا کھلاتے ہیں؟ اور یہ ہمارا جو سرائکی بیلٹ ہے نا، سرائکی بیلٹ، اس میں کنگڑیاں بناتے. کنگڑیاں سمجھتے ہیں یا نہیں؟ کنگڑیاں پتہ ہے یا نہیں؟ نئے لوگوں کو نہیں پتا، ان کو پزا ہی پتا ہے. ٹھیک، ان کو کنگڑیاں کدھر پتا ہے. ٹھیک ہے جی، ان کو پزا پتا ہے، ان کو کیا کہتے ہیں ٹاور برگر پتا ہے، ان کو سینڈوچ کا پتا ہے. ہاں جی، ان کو شاورمے کا پتا ہے. ان بیچاروں کو کیا پتا کنگڑیاں کیا ہوتی ہیں. ادھر کنگڑیاں سیکھنی ہے. ٹھیک ہے نا. کنگڑیاں ہوتی ہیں گندم، چنے، یہ دانے ابال کر کیا کرتے ہیں. اچھا جی، یہ سرائکی و سیب والے کیا کرتے ہیں، سفر کے آخری مہینہ میں، سفر کے آخری بدھ میں، جو سفر کا مہینہ اس کی جو آخری بدھ آتی ہے نا، جیسے ہمارا لکھا ہوتا ہے کہ ہر انگریزی مہینے کی 11 تاریخ کو یا 11ویں دی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح کیا کہتے ہیں، سفر کے مہینے میں جو سرائکی و سیب والے بیلٹ والے وہ کیا کرتے ہیں، کنگڑیاں بانٹتے ہیں، اور جو پٹھان ہے نا وہ چوری بناتے ہیں. اچھا کیوں؟ وجہ اب دیکھو نا، روٹی کھانے والوں نے کیا کیا ڈھنگ ایجاد کیے ہیں. یہ پیٹ بندے سے بہت کچھ ایجاد کرواتے. انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے اس مہینہ میں، سفر کے آخری بدھ کو ٹھیک ہوئے تو اس لیے ہم کنگڑیاں بانٹتے ہیں. لا حول ولا قوت. ایسی کوئی بات شریعت میں نہیں ہے. آخری بات، آخری بات ایک اور، نعوذ باللہ ہم پھر اس حد تک گزر گئے ہیں نا کہ اچھا ایک حدیث ہے جی. کیا حدیث ہے؟ کہ جو سفر کے جانے کی خوشخبری سنائے گا، نعوذ باللہ من ذالک، کیوں منحوس مہینہ ہے، نعوذ باللہ منحوس مہینہ ہے، اس کے جانے کی جو کوئی کسی کو خوشخبری سنائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اوپر جنت واجب ہوگی. ایسی کوئی حدیث ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، جس نے جان بوجھ کر میرے بارے میں کوئی جھوٹی بات باندھی، جھوٹی حدیث گھڑی، فلیتبوأ مقعدہ فی النار، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا. ایسی کوئی حدیث ہے؟ جیسے سارے مہینوں میں شادی کرنا جائز ہے، ایسے سفر کے مہینے میں بھی شادی کرنا کیا ہے، جائز ہے. سفر کے آخری بدھ کو کہیں سے کوئی نہیں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے چوری بانٹی ہو، کنگڑیاں بانٹی ہو. یہ کوئی بات کہیں سے نہیں ثابت ہے کہ سفر کے جانے کی بشارت سنائیں گے تو یہ آپ کے اوپر خوشخبری واجب ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، سفر کا مہینہ بھی ایسے ہی محترم ہے جیسے باقی مہینے محترم. یہ سارے اللہ کے مہینے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ سے گزارش ہے جمعہ کا اہتمام کیا کریں. صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا اہتمام کیا. وہ حضرات جو کاروباری ہیں، جمعہ کو اکثر چھٹی ہوتی ہے، آپ سے گزارش جمعہ کے دن جلدی مسجد آیا کریں.